ریاست کا ایک تصور دیا تھا جس کے اندر انسانوں کے کچھ حقوق تھے، کچھ معاملات تھے جو اسلامی ریاست جن سے نمٹنا چاہتی تھی۔ اسلام در حقیقت اعتدال پسندی کا نام ہے۔ یہ جو ایک تاثر دنیا کے ذہنوں میں آ گیا ہے اور جو ایک پرسیپشن ڈیولپ ہو گئی ہے کہ اسلام جو ہے وہ تو سوائے سخت گیری کے کسی اور چیز کو پیش ہی نہیں کرتا، میرے خیال کے مطابق یہ اسلام کی بنیاد سے ایک لا تعلقی یا اسلام کی بنیاد سے قطعی طور پہ اس کو جاننے کی ایک کوشش نہیں ہے۔ اسلام جو ہے یہ جو خاص طور پہ جو شہری حقوق کا ذکر ہے، جس شریعت کے اندر شہریت نہ ہو، گڈ سٹیزن شپ کا تصور نہ ہو، اچھا شہری پروڈیوس نہ کیا جائے، کیا اس کو شریعت کہا جا سکتا ہے؟ اور دین محمدی کے ماننے والے جو ہیں، دین ابراہیمی کے ماننے والے، دین اسلام کے ماننے والے، کیا اس چیز کو کلیم کریں گے کہ ان کے اندر شہریت کے تصور کو جو ہے وہ ڈسمنٹل کر دیا گیا؟ نہیں، نبی رحمت نے میثاق مدینہ کا تصور دے کے ایک ریاست کی بنیاد فراہم کی تھی، اور وہ ریاست وہ تھی جو عفو درگزر پہ تھی، جو برداشت پہ تھی، جو معاف کرنے پہ تھی، اور جو در حقیقت اسلام کے اس بنیادی تصور کو دنیا میں امپلیمنٹ کرنے کے لیے تھی جو رحمت کا تصور ہے، اور جس کے لیے نبی رحمت کو بھیجا گیا تھا۔ اور سب سے بڑی بات یہ ہے میرے خیال میں کہ اس کے لیے وہ رول جو اسلامی دنیا کو ادا کرنا چاہیے تھا، سیاسی اعتبار سے بھی، مذہبی اعتبار سے بھی، معاشرتی اعتبار سے بھی، اس میں بہت حد تک ناکام رہی ہے۔ اس چیز کو تسلیم کرنا ہوگا آج کی دنیا میں کہ یہ در حقیقت ایسا مسئلہ نہیں ہے کہ جس کو ایک عام شہری کے ذمے، ایک عام انسان کے ذمے، ایک عام مسلمان کے ذمے لگا کے یہ کہہ دیا جائے کہ یوں ہے اور یوں ہے۔ نہیں، ایسا نہیں ہے۔ در حقیقت اس میں ناکامی مسلمانوں کی سیاست کی، مسلمانوں کی طرز فکر کی، اور اس نظام کی ہے جو اسلامی نظام نہیں ہے، لیکن یہ کہہ کے اس کو نافذ کیا جا رہا ہے کہ یہ اسلامی نظام ہے۔ ڈاکٹر کاظمی، آپ کے خیال میں اس وقت کسی ملک میں اسلام کا نفاذ ہے؟ بنیادی طور پہ اگر آپ یہ دیکھیں کہ کیا اسلام جو بنیادی اصول جو ہیں، جو قاعدے جو کلیے ہیں اسلام کے، جو ایک نظام حیات ہے، کسی ایک ملک کے اندر نافذ ہے، تو اس کا جواب نفی میں ملے گا۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ اسلام کو ابھی تک امپلیمنٹ نہیں کیا جا سکتا؟ نہیں، بنیادی طور پہ ایسا نہیں ہے کہ اسلام کہیں امپلیمنٹ نہیں ہوا مکمل شکل میں۔ یعنی خلفائے راشدہ جو ہیں، خلافتیں ہماری جو گزری ہیں، اس زمانے میں دیکھیں کہ اسلام کی شکل و صورت کیا تھی۔ لوگ اس کو تسلیم بھی کرتے تھے، اسلام کا نفاذ بھی اس کی اصل روح کے مطابق تھا۔ بعد ازاں کچھ ایسی چیزیں آئی ہیں کہ جن کی وجہ سے کچھ بکھرنگس آئی ہیں، کچھ اختلاف نظر آیا ہے، اور جس کی وجہ سے جو ہے وہ اسلامی ریاستی ڈھانچہ جو ہے وہ پوری طرح تشکیل نہیں پایا۔ لیکن یہ کہنا کہ اسلام کہیں نافذ نہیں ہوا، ایسا نہیں تھا۔ نبی رحمت کے زمانے میں آپ نے جس ریاست کا تصور دیا کہ آپ کی ظاہری زندگی میں ہم نے دیکھا ہے کہ وہ نظام جو تھا وہ مکمل طور پہ امپلیمنٹ ہوا۔ اسی طرح خلفائے راشدین کے زمانے میں اسلام جو ہے وہ نافذ ہوا۔ اور پھر سب سے بڑی بات یہ ہے کہ آپ اس کے بعد کے زمانوں کو بھی دیکھیے، آپ اگرچہ ان کو اسلامی ریاستیں نہیں کہا جا سکتا پوری طرح سے، لیکن اسلام کے بنیادی اصول جو ہیں ان پہ مروّت ریاستیں قائم ہوئی تھیں۔ اور آپ دیکھیے کہ غالباً 7ویں صدی ہجری سے لے کے تو 15ویں صدی ہجری تک مسلمانوں نے جو کنٹریبیوٹ کیا ہے وہ اسلامی ریاستوں کے دائرے کے اندر رہتے ہوئے کیا ہے۔ اور اس میں جو ہے وہ سب سے بڑی بات یہ کہ ہم نے کچھ ایسے الفاظ استعمال کر دیے کہ جس کی وجہ سے ہم نے مائنورٹیز کے رول کو جو ہے وہ بہت ہلکے انداز میں پیش کیا ہے۔ اسلام نے ان کو بھی بہت انکریج کیا ہے۔ اسلام نے دیکھا ہے کہ ان انسٹیٹیوشنز بلڈنگ پہ زور دیا ہے، انسانوں کی حرمت پہ زور دیا ہے۔ ان ریاستوں میں بسنے والے افراد کو انہوں نے اس انداز سے کلاسیفائی نہیں کیا کہ جن کو ڈسکریمنیٹ کیا جائے، ایسا نہیں تھا، بالکل ایسا نہیں تھا۔ لیکن یہ ہے کہ بعد میں ماحول ایسا ہوا ہے اور کچھ چیزیں ایسی آ گئیں علمی اعتبار سے جن کی وجہ سے بہت سی ایسی چیزیں جو پلیوٹ ہو گئی ہیں، لوگ جو ہے وہ صحیح فیصلہ نہیں کر پاتے کہ کیا اسلامی نظام جو ہے وہ کہیں امپلیمنٹ ہوا تھا یا نہیں ہوا تھا۔ اسلامی نظام چلتا رہا ہے،
وہ اس کو آپ تصور مت دیجئے کہ وہ اسلام کا وہ ایک روحانی پیغام جو ہے وہ کیا اس زمانے میں فاطمید آئے اور دوسرے طبقہ ہے فکر کے نمائندے جو ہیں وہ لمبا عرصہ دنیا پہ حکومت کرتے رہے ہیں۔ ڈاکٹر کاظمی، مسئلہ تو اس وقت پاکستان میں یہ ہے کہ اسلام کو انڈرسٹینڈ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ کون سا گروپ اسلام کو صحیح فالو، کس گروپ کا اسلام صحیح ہے، وہ طالبان ہیں یا جو میڈیاکر ہیں یا بالکل ایک لبرل ہیں، یا لبرل کو بھی اب دائرہ اسلام میں شامل ہونے کی اجازت دی جا رہی ہے؟ اتھارٹی بنیادی طور پہ ہماری آنکھوں سے ہماری نظروں سے اوجھل نہیں ہونی چاہیے، وہ نبی رحمت کی وہ تعلیمات ہیں، وہ قرآن سنہ ہے، وہ اتھارٹی ہے اور اس کو پلیٹ کرنے والے علماء حق ہیں۔ علماء حق کا لفظ میں نے استعمال کیا، وہ علماء نہیں جو جاہل ہیں، جو اسلام کی اصل روح سے متصادم جن کا عمل رہا ہے یا جن کا کردار رہا ہے۔ یہ طالبان جو جس اسلام کو برانڈ کر کے لوگوں کے سامنے پیش کر رہے ہیں، در حقیقت اسلام کا اس سے دور دور تک کا کہیں بھی واسطہ اور تعلق نہیں ہے۔ حقیقت یہ ہے اس لیے کہ جو اسلام لوگوں کے شہری حقوق کو سلب کر لیتا ہو، سب سے پہلے انسان جو دنیا میں آتا ہے تو اللہ کی ذات جو ہے وہ اس خیال سے اس کو دنیا میں بھیجتی ہے کہ اس کو میں دنیا میں ایک نیابت کا حق دے رہا ہوں، ایک خلیفہ بنا کے بھیج رہا ہوں، زمین پہ اپنا ایک نمائندہ بنا کے بھیج رہا ہوں۔ تو کیا اس کی نمائندگی کوئی چھوٹی بات ہے؟ بہت بڑی بات ہے، اور اس سے وہ حقوق سلب کر کے تو نمائندہ بنایا جا سکتا ہے جو طالبان حقوق سلب کر کے لوگوں کو نمائندہ بنا رہے ہیں۔ اس کے پاس شہری حقوق بھی ہیں، ریاستی حقوق بھی ہیں، سیاست کرنے کا حق بھی ہے، اچھی معیشت چلانے کا حق بھی ہے، اچھا خاندان بنانے کا حق بھی ہے، دنیا کے ساتھ ایک تعلق قائم رکھنے کا حق بھی ہے کہ دنیا کے ساتھ وابستہ رہے، شجر سے امیدیں باہر رکھ۔ یہ دنیا ایک شجر ہے، اس کے تمام پتے ہیں یہ پوری دنیا جو ہے، لہٰذا اس شجر سے ہمیں قائم و دائم اپنے رشتے کو، اپنے تعلق کو قائم رکھنا ہے۔ طالبان کی شریعت جو ہے وہ بہت کنٹروورسی پہ مبنی ہے، ایسی شریعت ہے کہ جس کا تعلق جو ہے وہ اسلام کی بنیاد اور حقیقت سے نہیں ہے، اور لوگ جو ہے اسی لیے اس بات کو بہت واضح اور شاندار انداز سے میں سمجھتا ہوں کہ جانتے ہیں کہ طالبان جو ہیں وہ اسلام کی پروڈکٹ نہیں ہیں، وہ ایک قضیے کی پروڈکٹ ہے، اور بلا شبہ اس میں کچھ طاقتوں نے بھی کنٹریبیوٹ کیا ہے۔ اور دیکھیے اس میں یہ کہنے کہ ایجنسیز کا رول تین طرح سے ہے کہ ایک امپلیمنٹنگ ایجنسی ہے، ایک فنڈنگ ایجنسی ہے، اور ایک پلاننگ ایجنسی ہے۔ یہ تینوں کے کردار کو اگر آپ دیکھیں، مثال کے طور پہ آپ خود ڈٹرمن کر سکتے ہیں کہ پلاننگ ایجنسی کون سی تھی، امپلیمنٹنگ ایجنسی کہاں پہ ہے، اور فنڈنگ ایجنسی کون سی ہے۔ ان کو ملکوں کے حساب سے بھی آپ تقسیم کر سکتے ہیں، آپ جانتے ہیں کہ وہ کیا ہے۔ تو لہٰذا یہ ایک سیاسی معاملے کی پیداوار تھے، لیکن بعد ازاں بلا شبہ بہت سی ایسی چیزیں ہوتی ہیں کہ ایک طبقے کو، ایک گروپ کو اپنے مقصد کے لیے، اور وہ مقصد بلا شبہ اس زمانے میں بہت اچھا تھا، اس لیے کمیونزم کا جو اس وقت جو افریت تھا وہ دنیا کے سامنے تھا۔ اس وقت مسلمانوں نے ایک تصور جو یہ جو قائم کر کے، اور امریکہ سے، پاکستان سے، اور یہ کہہ لیجیے کہ یہ ایک الائنس جو تھی، اور اس سرزمین کو بچانے کے لیے، اس کو آزاد کروانے کے لیے، جس کو افغانستان کہتے ہیں، بلا شبہ ایک اہم رول تھا جو اس وقت ادا کیا گیا، لیکن بعد ازاں کچھ غلطیاں بھی ہوئیں جس کی وجہ سے کچھ مسائل و مشکلات جو وہ پیدا ہوئے ہیں دنیا کے لیے۔ ہمیں ان کو بھی جاننے کی کوشش کرنی چاہیے کہ وہ مسائل و مشکلات کیوں پیدا ہوئے ہیں، وہ کانفلکٹ کہاں سے آ گئے، یہ طبقہ کیوں بڑا ایک طاقتور طبقہ بن کے آ گیا سامنے، اور یہ طبقہ اب کیا چاہتا ہے، ان کی مخالفت کن کے ساتھ ہے، یہ مخالفت جو عام انسان کے ساتھ جو انہوں نے قائم کر لی ہے، اس کی وجوہات کیا ہیں۔ تھینک یو ویری مچ ڈاکٹر کاظمی فار یور ٹائم ٹوڈے۔ میں بہت شکر گزار ہوں کہ آپ نے موقع دیا ہے اپنی آراء تک پہنچانے کا، لوگوں تک پہنچانے کا۔ اراؤنڈ اس یہ جو خدمت انجام دے رہا ہے میڈیا کے ذریعے لوگوں تک سچی اور کڑوی کسیری بات پہنچانے کا، میں سمجھتا ہوں کہ بہت شاندار رول ہے آپ لوگوں کا، آپ لائق تحسین ہیں۔ بہت شکریہ۔ اب تو اتنا ہی، پھر ملتے ہیں اگلے اتوار کو۔